11 ستمبر 2012 کی بات آپ سبھی کو یاد ہوگی۔ اس دن بہت افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں ہوا کیا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو بہت برے طریقے سے، بہیمانہ طریقے سے، بڑے بروٹل طریقے سے جلا دیا گیا تھا۔ 264 جیتے جاگتے زندہ انسان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، لوگوں کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیر سے پہنچی تھیں اور ہوش تب آیا جب اتنی جانیں جا چکی تھیں۔ پھر اس کے بعد معاملہ عدالت میں گیا، عدالت میں لمبے عرصے تک چلا۔ اب میں کسی سیاسی الزام کی بات نہیں کرنے لگی، اس بات کی بات کرنے لگی ہوں جو بالکل فیکٹ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا قرار دیا؟ سندھ ہائی کورٹ کہتا ہے، اس سے پہلے ماتحت عدلیہ بھی یہ کہہ چکی تھی، سندھ ہائی کورٹ کے ورڈز یہ تھے کہ امکان ہی نہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی آتش زدگی ایم کیو ایم کی اعلیٰ ترین قیادت کی مرضی یا اجازت کے بغیر انجام دی گئی ہو، کیونکہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت ایم کیو ایم کا کراچی کے اوپر خاص طور پر بڑا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ 11 ستمبر 2012 کو جب آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ سوچی سمجھی سازش تھی، آگ لگائی گئی تھی۔ یہ دہشت گردی کی واردات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں 20 کروڑ روپے بھتے کی رقم کے لیے 264 زندہ انسانوں کو جلا کر مار دیا گیا تھا۔ معصوم انسان تھے وہ۔ پاکستان بھر سے لوگ جاتے تھے اس فیکٹری میں اپنے بچوں کا رزق تلاش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو وہاں پہ کام پہ رکھواتے تھے۔ اس فیکٹری میں ملازمین جو تھے وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھے جب اچانک سے آگ لگائی گئی، اور آگ لگنے کے بعد تمام راستے دروازے بند کر دیے گئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ یاد کرواتی ہوں اس دن کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ مدھم پڑ چکا ہے ان کو تھوڑا سا یاد آ جائے کہ ہوا کیا تھا۔ آپ نے بہت سی فوٹیجز دیکھی ہوں گی سرکولیٹ ہوتی ہوئی ان مزدوروں کی جو اندر محصور تھے، بہت دل دہلا دینے والی فوٹیجز تھی۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جو چیخو پکار کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے۔ ہر ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ بتدریج بڑھتی ہوئی اس آگ میں مزدوروں کو نکالا کیوں نہیں جا سکا؟ فائر بریگیڈ اس قدر لیٹ کیوں ہوئی؟ کس نے فائر بریگیڈ کو آنے سے اتنی دیر تک روکا؟ اور اس طرح سے یہ فیکٹری چلتی رہی، لوگ مرتے رہے، لیکن خاموشی دکھائی دی ہر طرف۔ اس وقت اس واقعے میں ملوث ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کا نام تھا رحمان بھولا، اور ایک کارکن تھا زبیر چریا جن کو گرفتار کیا گیا۔ پھر کچھ دیگر گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ ان تمام لوگوں کا تعلق نکلا ایم کیو ایم سے۔ ایک مطلوب مجرم حماد صدیقی جو کہ ابھی تک گرفتار بھی ہے، حماد صدیقی کا نام بھی تھا اس میں۔ اس کے بعد رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کو، جو لوئر کورٹ کی طرف سے سزائے موت دی گئی تھی، اس کو برقرار رکھا سندھ ہائی کورٹ نے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہ قرار دیا کہ ایم کیو ایم اس سانحے میں بحیثیت جماعت ملوث تھی۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ڈرامہ بھی نہیں تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم لندن ہے، ایم کیو ایم بہادر آباد ہے، ایم کیو ایم پی آئی بی ہے، اور پتہ نہیں کتنی ایم کیو ایم بنی ہوئی تھی، کتنے سارے دھڑے تھے۔ یہ سب کچھ اس وقت نہیں تھا، یہ ایک جماعت ہوا کرتی تھی۔ یہ سارے لوگ جو آج آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، یہ اسی جماعت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ کراچی کے عوام کو خون میں نہلایا جاتا تھا۔ ان دنوں رینجرز کو آنا پڑا حالات کو قابو میں لانے کے لیے، اور یہ وہ جماعت ہے جو اس شہر سے منتخب ہو کے وسائل میں حصہ مانگنے کے نام پہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کرتی رہی ہے، اور شہر کے کاروبار، صنعت، تجارتی جو تجارت ہوتی تھی اس سب میں عوام کا خون چوستی رہی ہے یہ جماعت۔ بھتے کی وارداتیں ہوئیں، اغوا برائے تاوان کی بے شمار وارداتیں ہوئیں، سنگین جرائم کیے گئے، شہریوں کو رنگ اور زبان کے تفرقے میں ڈالا گیا، پھر ان کو جان سے مارا گیا، پھر 20 کروڑ بھتہ نہ ملنے پر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو جلا دیا گیا۔ یہ پوری ایک داستان ہے، یہ وہ جرائم ہیں جن پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آج کراچی، حیدرآباد کی عوام سارا کچھ جان چکی ہے، لوگ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں میں جو آج لوگ بٹے ہوئے ہیں، جب یہ ایک جماعت میں ایک امبریلا کے نیچے تھے تو انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ تو بتا ہی چکی ہوں۔ یہ سارا واقعہ یا سانحہ جو ہوا تھا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ اس کے پیچھے سارا چکر صرف اور صرف بھتے کا تھا۔ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی 11 ستمبر 2012 کی بات، ایم کیو ایم کراچی میں اس وقت عروج پہ ہوا کرتی تھی، اور فیکٹری کے جو مالک تھے ارشد بھائلا، انہوں نے اس کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو بیان ریکارڈ کرایا وہ ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دبئی میں پاکستانی سفارت خانے میں بذریعہ اسکائپ یہ بیان ریکارڈ ہوا۔ فیکٹری مالک کا یہ کہنا تھا کہ منصور نے 2004 میں فیکٹری جوائن کی، اور اسی سال ایم کیو ایم کا بھتہ بھی شروع ہو گیا۔ ایم کیو ایم سے معاملات منصور نے طے کرائے۔ ایم کیو ایم کو 15 سے 25 لاکھ روپے بھتہ جاتا تھا۔ منصور نے کہا کہ اگر کراچی میں کام کرنا ہے تو ایم کیو ایم سے بنا کے رکھنی ہوگی۔
2005 में फैक्ट्री मुलाजिम जनरल मैनेजर मंसूर ने जुबैर उर्फ चरिया को फैक्ट्री फेंसिंग डिपार्टमेंट में भर्ती किया। जुबैर चरिया बल्दिया सेक्टर इंचार्ज असगर बेग के छोटे भाई का गहरा दोस्त है। उन्होंने बताया कि जनरल मैनेजर ने एमक्यूएम को 15 लाख रुपए माहाना देने पर रजामंद किया, जबकि आती जल्दी के बाद एमक्यूएम सेक्टर इंचार्ज जो थे एजाज बेग, उनको भत्ता दिया। और अपने बयान में उन्होंने ये भी बताया कि 2012 में मंसूर के ऑफिस में शाहिद भाईला से सेक्टर इंचार्ज मिला और कहा कि अब एमक्यूएम करोड़ों रुपए भत्ता लेगी हमसे, या हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि बयान उनका काफ़ी लंबा था जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया। तंग आके जब उनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया एमक्यूएम की तरफ से, तो उन्होंने ये तय किया कि कारोबार को मुंतकिल कर दिया जाए बांग्लादेश की तरफ। और बांग्लादेश कारोबार मुंतकिल करने के लिए उन्होंने विजिट वगैरह किया, वहाँ का दौरा किया, फैक्ट्री जाने वाले रास्ते में गाड़ियाँ भी तब्दील करते रहे अपनी जान बचाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने अदालत को बताया कि पहले गोदाम में आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड वाकई की 60 से 90 मिनट के बाद पहुंची, लेकिन उनके पास पानी नहीं था जब वो लोग पहुंचे। फिर आलात भी नहीं थे। फिर हाइड्रेंट से पानी की पेशकश की, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपना काम करने दो। काफ़ी लंबी स्टोरी थी, आप चाहें तो इंटरनेट पे हर जगह उनका बयान मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ कि अरशद भाईला ये बताते हैं कि जून 2013 में हमारे अंकल को साइट एरिया से अगवा कर लिया गया और सीपीएलसी के साबिक चीफ अहमद चिनाई ने हमें अगवाकारों से मामला तय करने का कहा। हमारे अंकल को भारी तावान वसूल करने के बाद रिहा किया। यानी एक पूरी हिस्ट्री है उन वाक़यात की जिनके ज़रिए फैक्ट्री मालिकान जो थे उनको तंग किया जाता रहा। उन्होंने कोशिश की कि वहाँ से मूव कर जाएं, लेकिन इस दौरान उस फैक्ट्री को जलाया जा चुका था। बात सिर्फ पैसों की होती तो नुकसान इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बात इंसानी जानों की थी। 264 जीते जागते इंसानों को उस फैक्ट्री के अंदर जिंदा जला दिया गया था। और आज अदालत की तरफ से जब फैसला आया है तो एमक्यूएम डिनाई कर रही है और लोग आके ये कह रहे हैं कि उनका से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि ये वो वाक़या था जब एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई थी, सारे लोग एक पेज पे थे। वो तमाम लोग जो आपको भी मुख्तलिफ धड़ों में नज़र आते हैं, किसी ने अपनी जमात बना ली, कोई एक धड़े में शामिल हो गया, कोई लंदन जाके बैठ गया, लेकिन उस वक्त ये सब लोग एक पेज पे थे और बहसीत जमात लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था, उनको अगवा किया जाता था, उसके बदले में तावान मांगा जाता था। और ये वो लोग थे जिन्होंने कराची को दोनों हाथों से लूटा, कराची पे जुल्म किया, कराची के वसाइल पे डाका मारा और कराची को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।